أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عید کے خطبے پر میں نے اپنی اہلیہ کی وفات کے حوالے سے جماعت کے مردوں کو پردرد اور پرزور نصیحت کی تھی کہ اپنی بیویوں سے حسن سلوک کیا کریں اور ان کے اہل و عیال کو، ان کی والداؤں اور ان کی بہنوں وغیرہ کو بھی اس نصیحت میں شامل کیا تھا، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ بعض اوقات بے بس اور کمزور عورتیں اپنے سسرال کی طرف سے طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنتی ہیں اور کچھ کر نہیں سکتی، تو ان کی مظلومیت میں بے اختیاری کی حالت ایک ایسی دردناک کیفیت ہے جو یقیناً ظالموں کو عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دعاؤں کے ذکر میں جو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں، مظلوم کی دعا کو بہت اہمیت دی ہے کہ یہ دعا ایسی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ تو اس وجہ سے جو نصیحت کی گئی وہ مردوں یا ان کے خاندان والوں کے خلاف بات نہیں تھی، کسی غصے یا بغض کے نتیجے میں نہیں تھی، نہ اس کا کوئی موقع تھا، نہ اس کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ ازراہ ہمدردی میں نے ایسا کہا۔ لیکن عید کی ملاقات کے دوران ایک صاحب ایسے ملے کہ اس پر بہت ہی خفا اور ناراض تھے اور مجھ سے شکوہ کیا کہ آپ بعض دفعہ ایک ہی طرف کی باتیں کرتے رہتے ہیں، دوسری طرف کا خیال ہی نہیں کرتے۔ کیا عورتیں ظالم نہیں ہو سکتی؟ بڑی بڑی ظالم عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس بات پر میں ان کو سمجھایا کہ ابھی میں مستورات کی طرف سے ہو کے آیا ہوں، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں ان کو بھی نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے حقوق کو ادا کریں، لیکن یہ موقع ایسا تھا جس سے میں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اگر کسی ایک غم کے نتیجے میں کثرت سے خوشیاں پھیل جائیں تو یہ تو بہت اچھا سودا ہے، اس میں کوئی شکوے یا ناراضگی کی بات نہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ میں اس بات سے خوب باخبر ہوں کہ عورتیں بھی ظالم ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو گھروں کو برباد کر دینے کے موجب بن جاتی ہیں، عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کی طبیعت میں فساد پایا جاتا ہے اور نشوز پایا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مرد جو بعد ازاں بڑے ہو کر عورتوں پر مظالم کا موجب بنتے ہیں، ظلم کا موجب بنتے ہیں، وہ ایسی ہی ماؤں کی گود میں پلتے ہیں جو ظالم صفت ہوتی ہیں، اور ان کے اندر یہ ایک صفت خاص طور پر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کے مقابل پر اپنے بیٹوں کو خدا بناتی ہیں،
اور بہت زیادہ ان کی عزت کی جاتی ہے اور ان کی ہر جائز ناجائز بات کو برداشت کیا جاتا ہے. ان کی اپنی بہنیں ان کے سامنے گھر میں لونڈیوں کی سی حیثیت رکھتی ہیں. کسی کی مجال نہیں کہ اپنے بھائی کے خلاف کوئی شکایت بھی کر سکے. چنانچہ ایسے گھر بھی ہیں جہاں واقعتاً عورتیں مردوں کی عملاً پرستش کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی معاشرتی خرابیاں ہیں جو عورت سے جنم لیتی ہیں، اولاد میں پنپتی ہیں، اور بڑی ہو کر اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ وہ برائیاں بھی نشو و نما پاتی ہیں اور معاشرہ گندہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آئی کہ ان سب نصیحتوں کا وہ موقع نہیں تھا. ایک عورت کی موت کے حوالے سے اگر عورتوں کو نصیحت کی جاتی کہ تم ظلم نہ کرو تو بہت ہی بدذیب اور بےہودہ سی بات ہوتی، مذاق سے گری ہوئی ایک بات تھی. اور اس کا پیغام دنیا کو یہ ملتا کہ گویا میں اپنی بیوی کے مظالم کی شکایت کر رہا ہوں. براہ راست اس کو کچھ نہیں کہتا، لیکن اس نصیحت کے بہانے اس کو کوس رہا ہوں کہ تم یہ ظلم کر کے مجھ پر گئی ہو. تو موقع اور محل کی مناسبت سے بات ہونی چاہیے. یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ میں دوسری طرف کی کمزوریوں سے ناواقف ہوں. ایک پہلو تو یہ تھا جو وضاحت کے طور پر بیان کرنے کے لائق تھا، لیکن اس ضمن میں اور بھی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں. ظلم کے مختلف معیار ہیں اور اس کا انسان کے احساس کے معیار سے بڑا گہرا تعلق ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انسان اپنے مزاج کے مطابق کرتا ہے اور ان کو ظلم نہیں سمجھتا، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو انسان بعض دفعہ عام اخلاق سے گرا ہوا نہیں دیکھتا، لیکن خدا کے نزدیک یا ان لوگوں کے نزدیک جن کے اخلاق بلند ہوں وہ باتیں اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہیں. تو مختلف زندگی کے انسانی مختلف معیار ہیں جن کے ساتھ انسان کی نظر نئے پیمانے تراشتی رہتی ہے اور ان پیمانوں میں نئی صورتیں دیکھتی رہتی ہے. بس اپنے سلوک کو جو غیر کے ساتھ کیا جاتا ہے دیکھنے کے بھی مختلف پیمانے ہیں جو نظر کی لطافت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی لطافت ایسی تھی اور آپ کے اخلاق کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند تھا کہ وہ باتیں جو آپ اپنے لحاظ سے کمزوریاں سمجھتے تھے اور کثرت سے ان پر استغفار فرمایا کرتے تھے، ایک ولی اللہ کی نظر میں وہ نیکیاں شمار ہو سکتی تھی اور ان اعمال پر اس سے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کوئی مغفرت کا مقام ہے، مغفرت طلب کرنے کا، یعنی استغفار کا مقام ہے. بس میری مراد یہ تھی اور یہ ہے کہ جماعت کے اخلاق کے معیار بلند کروں اور ان کی طبیعتوں میں لطافت اور نظافت پیدا کرنے کی کوشش کروں. اس کے نتیجے میں خود وہ اپنے اعمال کے بہترین نگران بن سکتے ہیں. اگر ذوق کا معیار بلند نہ کیا جائے تو اخلاق کا معیار بلند نہیں ہو سکتا، اور بسا اوقات انسان خود اپنے سے اندھیرے میں رہتا ہے. پردے اٹھنے کا جو محاورہ آپ نے صوفیاء کی زبان میں سنا ہوا ہے، یہ ایک حقیقی بات ہے. یہ محض کوئی صوفیانہ ذہن کی کوئی ان کے خیالات کی نازک خیالی نہیں ہے، بلکہ بہت گہرے تجربے کے نتیجے میں بعض صوفیاء نے تمثیل کے طور پر یہ بات پیش کی کہ انسان پردوں میں رہتا ہے اور جب اس کے پردے اٹھتے ہیں تو پھر وہ عارف باللہ بننا شروع ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس سے پردے اٹھا کر اپنے وجود کو دیکھنا شروع کریں
تب آپ اس بات کے اہل ہوں گے کہ آپ دنیا کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں۔ جو لوگ پردوں میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ مظلوم رہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بعض اوقات ایسے میاں بیوی کے جھگڑے سنے ہیں جو بدنصیبی سے دونوں ہی پردوں میں تھے۔ ساری عمر میاں اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہا اور ساری عمر بیوی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتی رہی، اور کسی نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اپنی ذات سے بالا ہو کر ان پردوں سے باہر آ کر جو انسان اپنے نفس پر اندھیروں کے پردے چڑھاتا چلا جاتا ہے اور پھر آخر ان میں ڈوب جاتا ہے، ان پردوں سے باہر آ کر وہ حقائق کا مشاہدہ کرے۔ اور اس کے کئی طریق ہیں۔ وہ ذات جو انسان کے لیے ظلمات پیدا کرتی ہے، ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو وہی ذات انسان کی ظلمت دور کرنے کا موجب بھی بن جاتی ہے۔ حقیقت میں آخری طاقت انسان کی انانیت ہی ہے، اپنے نفس کے ساتھ پیار ہے، جو منفی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے اور مثبت چیزیں بھی پیدا کرتا ہے۔ مثلا ایسے خاوند جن کا میں نے ذکر کیا، جن کے ساتھ مائیں اور عزیز دوسرے بھی شامل ہوتے ہیں، ایک عورت نہتھی بے بس ان کے گھر میں ہے، اس کو تانوں کا نشانہ بناتے ہیں، طرح طرح سے بدسلوکیاں کرتے ہیں اور وہ بے اختیار اور بے بس گھلتی چلی جاتی ہے۔ ان کو کبھی اس بات کا خیال آ ہی نہیں سکتا کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بعض ایسی کمزوریاں دیکھتے ہیں جو اس عورت میں موجود ہوتی ہیں، اور فرضی طور پر پھر ان کمزوریوں کو بڑھایا بھی جاتا ہے۔ معمولی سے نقص بھی ان کو بڑے بڑے ہو کر دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب وہ شدت کرتے ہیں اور سختی کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں لگتا کہ کتنا دکھ ہو رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ اپنی ذات کے حوالے سے ایک اور رنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی بہنیں ہیں، ان کی مائیں ہیں، ان کے اور عزیز ہیں جن سے ان کو گہرا پیار ہے۔ وہ اگر یہ سوچیں کہ ان کے ساتھ اگر ایسے سلوک ہوں، جب یہ دوسروں کے بس پہ ہوں، دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ ایسی صورت میں ان کی غیرت بہت بھڑک اٹھتی ہے اور وہ جان دینے اور جان لینے پر آمادہ ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، اگر وہ اس حوالے سے اپنی عزت کے حوالے سے مزید غور کریں تو وہ یہ معلوم کر کے حیران رہ جائیں گے کہ کس بے باکی کے ساتھ وہ ایسے کاموں پر آمادہ ہوتے تھے جو اگر ان سے کیا جائے تو وہ اپنی جان دینے اور دوسرے کی جان لینے پر تیار ہوں۔ تو نفس کا حوالہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک نفس کا حوالہ وہ ہے جس میں ظالم اپنے اندرونے سے بے خبر دوسرے کے نقائص ڈھونڈتا چلا جاتا ہے اور اپنے بدلے دوسرے سے لیتا چلا جاتا ہے۔ ایک حوالہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان ظالم سمجھے یا ان لوگوں کے خلاف ظلم کا تصور باندھے جو اس کو پیارے ہوں، اور پھر دیکھے کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہو رہا۔ اس طرح انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ کچھ نظر آنے لگتا ہے جو پہلے نظر نہیں آ سکتا۔ دوسرا، زندگی کے سفر میں سب سے زیادہ لطافت پیدا کرنے والی چیز تقویٰ ہے۔ اگر انسان تقویٰ اختیار کرے اور خدا کی طرف اس کے پیار کو حاصل کرنے کا سفر شروع کر دے تو اس سفر کے آداب کا نام تقویٰ ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان ایک پیارے کا دل جیتنا چاہتا ہے اور ہر وقت اس بات پر نگران رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس سے یہ مجھ سے ناراض ہو جائے، جو اس کو بری لگے۔ یہ خوف ہی دراصل تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب بعض چیزوں سے بچنا ہے، اور عرف عام میں اس کا ترجمہ خدا کا خوف کیا جاتا ہے۔ خوف کن معنوں میں، اس بارے میں پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں۔ آج میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خوف غالباً پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا، لیکن دوبارہ اس بات پر اصرار کرنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ سے مراد
یہ خوف ہے کہ میں وہ ان باتوں سے بچوں جن باتوں سے میرے محبوب کی ناراضگی مجھے اپنے محبوب کی ناراضگی دیکھنی پڑے اور وہ مجھ سے خفا ہو جائے. یہ ایک منفی طاقت ہے جو مثبت نتائج پیدا کرتی ہے. تقویٰ بظاہر ایک منفی طاقت ہے. بچنے کا نام تقویٰ ہے، اور بچنے سے مراد جیسا کہ آپ سفر پہ جا رہے ہوں، ٹھوکروں سے بچنا، راہزنوں سے بچنا، کئی قسم کے اتفاقی حادثات اور نقصانات سے بچنا، یہ سارے بچنے کے مفہوم اس میں داخل ہیں جو منفی پہلو رکھتے ہیں. لیکن ان کا جو مثبت نتیجہ ہے وہ جان، مال، عزت اور خوشیوں کی حفاظت ہے. اسی لیے قرآن کریم نے تقویٰ کو خوشیوں کے موقع پر خصوصیت سے بیان فرمایا. شادی بیاہ کے موقع پر جن آیات کی تلاوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، 3 آیات میں 5 مرتبہ تقویٰ کا ذکر ہے. خوشی کا موقع اور خوف کی باتیں، مراد یہ ہے کہ یہ خوف تمہاری خوشیوں کی حفاظت کرے گا اور تمہیں کئی قسم کے عذابوں سے پناہ میں رکھے گا. چلتے چلتے آپ کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، خدا نخواستہ گر جاتے ہیں، کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ایسے نقصان بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کہ عمر بھر انسان چلنے سے محروم رہ جاتا ہے. ساری زندگی کا عذاب ہے ایک چھوٹی سی غفلت کے نتیجے میں. تقویٰ کا سفر بھی اسی قسم کا سفر ہے. اس کو معمولی بات نہ سمجھیں. تقویٰ کے فقدان کے نتیجے میں انسان بعض دفعہ ایک ایسی ٹھوکر بھی کھا جاتا ہے جو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے روحانی عذاب کا موجب بن جاتی ہے. بس اس پہلو سے خدا کا تقویٰ اختیار کرنے کی میں نصیحت کرتا ہوں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. مردوں کے متعلق تو اس لیے خصوصیت سے بات کو بار بار دہراتا ہوں کہ مرد اگر مظلوم ہو تو اس کے لیے نجات کے راستے نسبتاً زیادہ ہیں اور آسان ہیں. مرد باہر کی دنیا میں اپنی ایک آزاد زندگی بسر کر سکتا ہے. مرد عموماً طاقتور ہوتا ہے، اس لیے اس پر جسمانی دباؤ اور جبر بھی نہیں ہو سکتا. مرد کو اختیار ہے جب چاہے گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے اور ناراضگی کا اظہار کرنا چاہے تو 2-2 3-3 راتیں پھر نہ آئے. مرد کے اوپر بالعموم عورت ہاتھ نہیں اٹھاتی، اگر اٹھاتی ہے تو پھر اسے زیادہ نقصان پہنچتا ہے. تو بعض کبھی فوقیتیں مرد کو حاصل ہیں، اس کے نتیجے میں میں خصوصیت سے مردوں کو نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ جس کو تبھی فوقیتیں حاصل ہوں، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں سے زیادہ قوی اور زیادہ اس بات کے اہل ہیں کہ انہیں صراط مستقیم پر رکھ سکیں. بس اس پہلو سے مردوں کو اپنے متعلق یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں اپنی طاقت اور فوقیت کا ناجائز استعمال تو نہیں کر رہا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو قوام کی صفت مرد کو عطا کی ہے، رحم دلی کے نام پر اپنی قوامیت کو قربان کر دے. یہ بات بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھاؤں. بیویوں سے حسن سلوک، عورتوں سے نرمی اور خوشخلقی، ان کے ظلم کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا اور ان سے عفو کا سلوک کرنا اور رحم کا سلوک کرنا، یہ ساری خوبیاں ہیں، یہ مرد کے زیور ہیں جو اسے اور زیادہ خدا کی نظر میں ویزا زیب بنا دیتے ہیں. لیکن نرمی کے نام پر، پیار اور محبت کے نام پر اصولوں کے سودے کر لینا اور اپنی قوامیت کو قربان کر دینا، یہ حسن خلق نہیں ہے بلکہ سول خلق ہے، بدخلقی کا نام ہے، اور خدا تعالیٰ کے ہاں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. چنانچہ ایسے مرد جو اپنی عورتوں کو بے راہ روی پر میں مبتلا دیکھتے ہیں
اور نرمی کے نام پر، حسن سلوک کے نام پر ان سے صرف نظر کرتے ہیں یا دوسروں پر زیادتی کرتے دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت ہے، اس کو حرج نہیں، ہم اس سے نرمی کا سلوک کریں اور یہ بے شک کسی کے متعلق زبان درازی کرتی رہے، ہم حوصلے سے اسے برداشت کریں، وہ مرد یقیناً غلطی پر ہیں۔ حسن سلوک یہ نہیں ہے۔ کسی کو کسی کے خلاف چغلی کرتے دیکھتے ہیں اور مزے سے بیٹھ کر سنتے ہیں اس کی باتیں اور اس کو ٹوکتے نہیں اور اسے سمجھاتے نہیں، اس کا نام حسن خلق نہیں ہے۔ اور بظاہر نرمی ظلم بن جاتی ہے۔ بس جب میں ظلم کی بات کرتا ہوں تو اسلام کی وسیع تر اصلاح میں ظلم کی بات کرتا ہوں۔ بعض دفعہ سختی ظلم ہے، بعض دفعہ نرمی ظلم ہے۔ چنانچہ بات کو مختصر کرنے کے لیے میں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیا، کیونکہ وہ موقع ایسا نہیں تھا کہ بہت تفصیل سے یہ باتیں سب کو سمجھاتا۔ میں نے کہا کہ آپ پر اگر زیادتی بھی ہو تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اختیار کریں اور آپ نے جو پاک نمونے عورتوں کے ساتھ سلوک کے ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے چھوڑے ہیں، جو ہمیشہ زندہ جاوید رہیں گے، ان سے استفادہ کریں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ بہت سی باتوں میں اپنی بیگمات کی زیادتیاں برداشت فرماتے تھے اور ایسے مواقع بھی آئے کہ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگیاں اتنی چاہتی ہو یا دنیا کی زندگیاں چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیا کے مال دیتا ہوں اور رخصت کر دیتا ہوں، حسن سلوک کے ساتھ علیحدہ کروں گا، کوئی سختی نہیں ہوگی، لیکن میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ آخری اور بہت ہی تکلیف دہ فیصلہ تھا جس کے پس منظر میں کچھ باتیں ہوں گی۔ قرآن کریم نے ان کی تفصیل بیان نہیں فرمائی، اس لیے ہمارا بھی کام نہیں ہے کہ ان تفاصیل کو تلاش کریں۔ ویسے بھی ادب کا مقام ہے کہ ان باتوں میں ہرگز کھوج نہ لگائیں، لیکن بالعموم یہ یقین کریں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً کچھ دکھ محسوس فرمایا ہوگا، کوئی تکلیف پہنچی ہوگی۔ اس دکھ کے ازالے کے لیے، اس تکلیف کو رفع فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعلان عام کرنے کی ہدایت فرمائی اور آپ کو بری ذمہ فرما دیا۔ اس کے بعد یقیناً آپ کی ازواج مطہرات میں کوئی غیر معمولی پاک تبدیلی پیدا ہوئی ہوگی، کیونکہ پھر اس کے بعد کوئی تنبیہ نظر نہیں آتی اور کوئی ایسا واقعہ پھر دکھائی نہیں دیتا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بیگم سے شکوے کے نتیجے میں اس کو علیحدہ فرمایا ہو۔ یہ تو بالعموم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تکلیفیں ضرور پہنچی آپ کو بھی، لیکن آپ نے وسیع حوصلگی کا ثبوت کا اظہار فرمایا اور بہت بڑے کھلے دل کے ساتھ ان چیزوں سے صرف نظر فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود نصیحت فرمائی کہ اس صورتحال میں آخری علاج علیحدگی ہے۔ اس مضمون کو بھی احباب جماعت کو خوب ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں اصلاح کی کوشش نرمی سے ہی جاری رہنی چاہیے، اور جہاں تک نصیحت کا تعلق ہے نصیحت سے کام لینا چاہیے، مگر اگر پانی سر سے گزرتا دیکھیں تو اسی قرآنی ہدایت کے پیش نظر اپنی بیویوں کے سامنے یہ بات کھول دینی چاہیے، اس صورتحال میں ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور جتنا جلدی یہ بات ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ بعض لوگ تقریباً ساری عمر بیویوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں، 5 6 بچے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ڈنڈا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو جاہلانہ بات ہے۔ اگر وہ ظالم بھی تھی تو
इतना लंबा अरसा तुम क्या करते रहे हो। कुरान करीम ने बड़े लतीफ अंदाज में इसको यूं बयान फरमाया है कि जब तुम बीवियों को अलहदा करते हो तो उसने सलूक किया करो, याद करो कि तुम उनसे इस्तराहत करते रहे हो, बेतकल्लुफ लुत्फ उठाते रहे हो और कुछ तो पास करो उन बातों का, कुछ तो हया करो। अल्फाज ये नहीं मगर मजमून यही बयान हुआ है। तो मर्दों को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा इख्तियार करना चाहिए और उस उसवे में ये बात दाखिल है कि उसूल की कुर्बानी आपने कभी नहीं की। बेहद मोहब्बत और बेहद अफ़्फ़ का सलूक करने के बावजूद आपने कभी एक दफा भी किसी असूल की कुर्बानी नहीं की। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुतालिक ये रवायत मिलती है कि एक मौके पर किसी बीवी की तरफ से कोई तोहफा आया जिससे उनको तकलीफ हुई और आपने वो बर्तन तोड़ दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उठे और बर्तन अपने हाथ से जोड़ा और फिर नसीहत फरमाई कि सही अच्छा बर्तन इसके बदले उसको भिजवाओ। और आपकी नाराजगी आपके चेहरे पर ऐसी वाज़ेह लिखी गई थी कि बावजूद इसके कि कोई सख्त कलामी नहीं की, लेकिन उसका दुख हमेशा के लिए हजरत आयशा के दिल पर नक्श हो गया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। एक मौके पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किसी ज़ौजा मुस्लिमा का जिक्र आया तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने छोटी सी उंगली यूं उठाकर फरमाया वो, यानी वो छोटे से कद वाली चिंगली के बराबर। गालिबन हजरत सफिया की रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बात थी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया, आयशा तुमने एक छोटी सी बात ऐसी की है कि अगर उसे समंदर में फेंका जाए तो सारा समंदर मुतग़य्यर हो जाए। कितना अजीम शान कलाम है, कैसी पाकीज़ा नसीहत है और कितना सख्त जवाब है इस नरमी के अंदर, लेकिन बहुत ही मलाइमत और बहुत ही ज्यादा लुत्फ के साथ आपने बात को पेश फरमाया। लेकिन अगर हसास आदमी हो तो वो हमेशा इसकी तकलीफ महसूस इस बात की तकलीफ महसूस करता रहेगा कि मुझसे क्यों ऐसी गलती सरजद हुई जिसके नतीजे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे इस तरह नसीहत फरमानी पड़ी। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रवायत से यही मालूम होता है कि वो आपके विसाल के बाद मुद्दतों ये बात खुद अपने मुतालिक बयान फरमाती रहीं कि मुझे भी वो दिन देखना पड़ा जब मैंने ऐसी बात कर दी थी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि देखो आयशा, छोटी सी बात तुमने की है लेकिन इतनी तलख है कि अगर समंदर में डाला जाए तो समंदर मुतग़य्यर हो जाए, यानी उसका रंग बदल जाए, उसका मजा बदल जाए, उसकी कैफियत में तब्दीली पैदा हो जाए। अमर वाक़या यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी मोहब्बत पर उसूल को कुर्बान नहीं फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो प्यार था वो ज़ाहिर व बाहिर है। हमेशा वो इस्लाम की तारीख में एक दरख्शंदा प्यार की मिसाल के तौर पर जिंदा रहेगा कि मर्द को औरत से कैसा प्यार होना चाहिए। लेकिन उस प्यार के नतीजे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उसूलों को कुर्बान करने की इजाजत कभी नहीं दी गई और हमेशा मौके पर सही नसीहत फरमाई। इसको कव्वाम कहते हैं। यही वो कव्वाम लफ्ज़ है जो कुरान करीम में मर्दों से मुतल्लिक आया है। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि आप कव्वाम हैं, आप जुल्म से बाज रहें और मतलब ये भी था कि जुल्म से बाज रखें। दोनों बातें कव्वाम में आती हैं। लेकिन अगर मग़लूबुल ग़ज़ब हो जाएं, अगर छोटी सी बातों में तैश में आ जाएं और न सिर्फ अपनी बीवी को कोसना शुरू करें बल्कि उसके माँ बाप को भी छेड़ जाएं और तरह तरह से तानो तशनी
ان کو نشانہ بنا دیں تو نہ یہ حسن خلق ہے، نہ یہ قوامیت ہے، نہ یہ مردانگی ہے، یہ تو گھٹیا کمینی ذلیل بات ہے۔ تو میں اگر احمدیوں کو ایسی گھٹیا کمینی ذلیل باتوں سے روکتا ہوں تو کسی کو اس میں ناراضگی کی ضرورت نہیں۔ یہ اپنی احمدیوں سے محبت کے نتیجے میں ایسا کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہم میں بہت سی کمزوریاں ہیں اور میرے فرائض میں داخل ہے کہ ان کمزوریوں کو دور کروں۔ میری تمنا ہے کہ ہمارا ہر گھر جنت نشان ہو جائے۔ بس اس سبھی تمنا کے نتیجے میں جب نصیحت کرتا ہوں تو بظاہر اس میں بعض دفعہ سخت الفاظ بھی آ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں کسی تلخی کے نتیجے میں وہ بات نہیں ہوتی۔ مثلا میرا یہ کہنا کہ میں تمہیں ایسی صورت میں عذاب علیم کی خوشخبری دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے عذابوں سے متنبع کرنے کے لیے یہی الفاظ استعمال فرمایا ہے، خوشخبری کے، تمہیں ہم عذاب کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور یہ خوشخبری ایسی صورت میں دی جاتی ہے جب انسان ایسی حالت میں جان دے کہ وہ ظالم ہو اور بخشش طلب کرنے کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ بس مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک سارے مرد ہی ظالم ہیں، مراد یہ تھی کہ موت سے پہلے پہلے اپنے اندر ایسی پاک تبدیلی پیدا کر لو کہ تمہیں قرآن کے الفاظ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ عذاب علیم کی خوشخبری نہ دے رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی اللہ ہی کی پناہ مانگی جاتی ہے اور اللہ ہی کی پناہ میں آنا چاہیے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھ کر ہمارے مرد اور عورتیں اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کریں گے۔ دوسرے، اس موقع پر یہ نصیحت کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ بری چیز اگر ہو جائے تو اس سے اچھی بات نکالی جائے، اور یہ اسلوب میں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھا ہے۔ موت سے زندگی طلب کرنے کی خواہش ایک ایسا رجحان ہے جو قوموں کو ترقی کی راہ میں بہت آگے بڑھا دیتا ہے۔ ہر تکلیف کو اچھی حالت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بات ایسی ہے جو ایک طبی رجحان سے تعلق رکھتی ہے، ورنہ بعض لوگ ایک موت کے نتیجے میں مر جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ موت سے زندگی پاتے ہیں اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ زندگی کی راہوں پر قدم مارنے لگتے ہیں۔ تو یہ وجہ تھی جو میں نے اس موقع پر خصوصیت سے نصیحت کی۔ میں چاہتا تھا کہ ایک عورت کی وفات کے نتیجے میں جو غم پہنچتا ہے وہ سینکڑوں زندہ عورتوں کی خوشیوں میں کیوں نہ تبدیل کر دیا جائے، کیوں نہ اس سے ہم ایسا فائدہ اٹھائیں جس کے نتیجے میں ہر گھر میں خوشیوں کی لہریں دوڑیں اور اس کا طبی فیض اس مرنے والی کو بھی پہنچتا رہے گا جو بہانہ بن گئی اس پاک نصیحت کا جس سے گھروں میں پاک تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ اس نیک نیت اور نیک تمنا کے ساتھ میں نے وہ نصیحت کی تھی، اس میں ہرگز کوئی یک طرفہ ظلم نہیں تھا جس کے نتیجے میں کسی مرد کے لیے ناراضگی کی وجہ ہو۔ اس ضمن میں انا للہ سے متعلق بھی آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دوست تعزیت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، مرد بھی خواتین بھی دور دور سے بڑی محبت کے ساتھ خطوط بھی کثرت سے لکھ رہے ہیں۔ میں نے امیر صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ میرا دل بخوبی واقف ہے اور میں سب احمدیوں کے متعلق خوب احساس رکھتا ہوں، جنہوں نے مجھے بتایا ہے ان کے متعلق بھی، جنہوں نے نہیں بتایا ان کے متعلق بھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس حد تک میری احمدیوں کے حال پر نظر ہے میں ان کے جذبات، ان کی کیفیت سے واقف بھی ہوں اور دل کی گہرائی سے ان کا احترام بھی کرتا ہوں، لیکن مسلسل اگر اسی طرح باقاعدہ جماعت کے بعد جماعت نے آنا شروع کیا تو اس میں کچھ قباحتیں بھی ہیں۔ اس لیے آپ نرمی اور محبت اور پیار سے ان کو سمجھائیں
کہ ناقدری کی وجہ سے میں نہیں روکتا، بلکہ بعض قباحتیں ہیں جو میرے پیش نظر ہیں اس کی وجہ سے روکتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کچھ دن کے بعد جب غم اپنی شدت کے مقام سے اترنا شروع ہو جاتا ہے، جس طرح پارا گرمی سے چڑھتا بھی ہے اور سردی پہ اترتا بھی ہے، غم کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ جب اترنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایک ایسے مقام پر آ جاتا ہے کہ اس موقع اس غم کی ہمدردی کے لیے پھر ایک طبی جذبہ زبردستی انسان کو مجبور نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ارادے اور کوشش سے سوچ کر بعض باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ جب وفات کی خبر تازہ تھی یا کچھ دن تک تازہ رہتی ہے تو اس وقت جو بے قراری سے از خود لوگ چلے آتے ہیں ان کو روکنا جائز نہیں ہے، لیکن جب غم اس درجے سے اتر چکا ہو اور پھر یہ سوچ کر کہ ہمیں بھی جانا چاہیے، فلاں گیا ہے اور فلاں گیا ہے، ہم کیوں نہ جائیں، جب ایک منظم طریق پر تحریک کے نتیجے میں لوگوں کے وفود تیار کیے جائیں تو اس میں کچھ تصنع پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگ بھی بیچ میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو تکلیف ہو، جو مالی لحاظ سے دقت محسوس کر رہے ہوں یا اوقات کی مصروف الاوقات ہونے کی وجہ سے وہ مجبور ہوں کہ کسی اور کام کو قربان کر کے آئیں، ان کے دل پر بوجھ پڑتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ بیان بھی نہیں کر سکتے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نہیں تو جس نے مجھے نصیحت کی ہے یا توجہ دلائی ہے وہ یہ سمجھے گا اس کو شاید کم محبت ہے، اس کو کم تعلق ہے، ایسے نیک کام کے لیے کہا اور اس نے آگے سے جواب دے دیا۔ تو بہت سے لوگ بے وجہ ابتلاؤں میں پڑ جاتے ہیں اور تصنع اور تکلفات کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر میرا وقت بھی مجبوراً ایک ایسے کام پر صرف ہوتا ہے جس کی میں ضرورت نہیں سمجھتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ابتدائی ریلا جو غم کا تھا اس میں ساری جماعت مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک شریک تھی، اور اس کا اظہار ہو یا نہ ہو، جس طرح بے ساختہ ساری دنیا میں دعائیں ہو رہی تھیں، ان دعاؤں کا علم بھی اس بات کے لیے کافی ہے کہ جماعت کو اس وفات کے نتیجے میں غیر معمولی صدمہ پہنچا ہوگا، بلکہ بعض صورتوں میں تو ایسا صدمہ کہ میں نہیں جانتا کہ ان کو مجھ سے تعزیت کرنی چاہیے یا مجھے ان سے تعزیت کرنی چاہیے۔ تو جب ان سب کیفیات پر میری نگاہ ہے تو کیوں رسمی طور پر ہم ان باتوں کو اتنا لمبا کر دیں، اتنا کھینچیں کہ اس کے نتیجے میں تکلفات پیدا ہوں اور ابتدائی جذبات کی پاکیزگی پر کچھ میل آ جائے۔ اس لیے آج سے میں نے انیس صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ میری طرف سے جماعتوں کو پیغام دے دیں، عام کبھی ملاقاتوں کے درمیان یا ویسے اگر ضرورت سمجھیں تو ذکر کر دیں، مگر اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس سے بعض اوقات بجائے فائدے کے تکلیف پہنچتی ہے اور طبیعت میں اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حتی المقدور اب اس معاملے کو رفتہ رفتہ ختم کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی آنے والوں کو میں یہ نصیحت کرتا رہا ہوں جس میں اب میں سب جماعت کو شامل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب اس کے بعد میں امید رکھتا ہوں کہ رسمی طور پر وفود کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ وہ نصیحت یہ رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی کہ انا للہ کے پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں یہ نصیحت ہے کہ جب کسی جان کا یا مال کا نقصان ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ بالعموم لوگ اس کا پیغام سمجھتے نہیں ہیں اور بالعموم رجحان یہ ہوتا ہے کہ انا للہ اس چیز پر پڑا جا رہا ہے جو چیز ہاتھ سے ضائع ہو گئی یا نکل گئی، حالانکہ یہ انا للہ اپنے اوپر پڑا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہ للہ و انہ الیہ راجعون، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکلی ہے وہ اللہ کی تھی، وہ اللہ کی طرف لوٹنی ہی تھی، پھر کیا غم ہے۔
فرماتا ہے یہ پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور لازماً اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ بس ہر موت انسان کو ایک زندگی کا پیغام دے رہی ہوتی ہے، نقصان کا پیغام نہیں دے رہی ہوتی۔ اگر آپ انا للہ کے پیغام کو سمجھ جائیں تو دراصل یہ انا للہ مرنے والے پر نہیں بلکہ زندہ رہنے والے پر پڑھا جا رہا ہے، وہ خود اپنے اوپر پڑھ رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تو چلا گیا جس نے جانا تھا، اس نے تو خدا کی تقدیر کے سامنے سر خم کر دیا، لیکن میں نے بھی جانا ہے، اس کی تیاری کے وقت ختم ہو چکے ہیں، اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن میرے لیے ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ بس وہ انجام جس کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے غیر کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، انا للہ آپ کو یہ متوجہ کرتا ہے کہ یہ تمہارا بھی انجام ہوگا۔ ایک دن تم بھی اسی طرح جان دے رہے ہوگے یا دے چکے ہوگے اور لوگ انا للہ پڑھ رہے ہوں گے، اور ان بیچاروں کو بھی غفلت کی حالت میں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ انا للہ تو اس پر نہیں بلکہ ہمیں اپنے اوپر پڑھنا چاہیے۔ بس انا للہ کا پیغام یہ ہے کہ اے خدا، ہم سمجھ گئے، ہم نے اس حقیقت کو پا لیا کہ ہم تیرے ہی ہیں، تجھ ہی سے وجود میں آئے تھے۔ للہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تیرے ہیں، یہ ہے کہ تجھ سے ہی پیدا ہوئے، تیری ہی ذات حقیقی اور دائمی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ وجود میں آتا ہے وہ تجھ سے وجود میں آتا ہے، اور جو خالق ہے وہی مالک بھی ہوا کرتا ہے۔ بس انا للہ میں یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ اے خدا، ہم تیرے ہیں اس لیے کہ تیرے سے وجود میں آئے، تو نے ہی ہمیں عدم سے وجود کی خلق بخشی، اور ہمارا تجھ سے جدائی کا سفر ایک دن ختم ہو جائے گا اور پھر لوٹ کر ہم تیری طرف واپس آئیں۔ اس عرصے میں جو تجھ سے الگ رہ کر ہماری زندگی کا عرصہ گزرا، ہم نے جو کچھ کیا اس کا جواب ہم نے تجھے دینا ہے، اور کس کیفیت میں یہ جدائی کا عرصہ گزرا، اس کیفیت کی طرف انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کو متوجہ کر رہا ہے اور آپ کو خبردار کر رہا ہے۔ کیا خدا کے ہوتے ہوئے اور خدا کا رہتے ہوئے آپ نے خدا سے علیحدگی کا یہ سفر یہ وقت گزارا، یا غیروں کا بن کر یہ وقت گزارتے رہے؟ اگر اس عرصے میں غیر کے ہو گئے تو پھر کس منہ سے خدا کی طرف واپس جائیں گے؟ یہ پیغام ہے جس کو ہر انا للہ پڑھنے والے کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اپنے اندر کچھ پاک تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ شعور بیدار ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جس کے مرضی ہو چکے ہوں، حقیقت میں ہم خدا کے ہیں، وہی مالک ہے۔ نہ ہم اپنی بیوی کے، نہ اپنی بہن کے، نہ ماں کے، نہ باپ کے، نہ بچوں کے، جس کے ہیں اسی کی طرف جائیں گے، اور جب وہ بلائے گا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ نہ کر سکیں۔ تو ہم جب دوسروں کے بنتے ہیں تو کیا دوسروں کے بنتے ہوئے خدا کو چھوڑ تو نہیں دیتے؟ کیا خدا سے تعلق قطع کر کے تو نہیں غیروں کے بن رہے؟ اگر ایسی حالت میں غیروں کے بن رہے ہیں تو جب آپ خدا کی طرف جائیں گے تو غیر بن کر جائیں گے، غیر ہو کر جائیں گے، اور اس صورت میں آپ خدا کے سامنے جواب دہ بھی ہوں گے اور حقیقت محاورے کے مطابق اسے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ بس ہر موت سے ایک زندگی کا پیغام ملتا ہے، اور ہر موت سے ہمیں زندگی کا پیغام حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ایک مرنے والا اپنے پیار کرنے والوں کو زندہ کر جائے تو کتنی مبارک موت ہے۔ اگر ان کے اندر ایک زندگی کا شعور بیدار کر جائے اور ان کو یاد دلا جائے کہ تم نے وہیں آنا ہے جہاں میں جا رہا ہوں، لیکن تیاری کر کے آنا۔ اگر مجھ سے غفلت کی حالت میں کچھ دن بسر ہو گئے تو میرے لیے بخشش کی دعا مانگنا، لیکن خود باہوش اس بات کو خوب طرح ذہن نشین کر کے رہنا کہ میں نے بھی آپ کو خدا کی طرف لوٹنا ہے،
اور اس کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ جو انا للہ کا پیغام ہے یہ بہت ہی زندگی بخش ہے، اور موت سے زندگی حاصل کرنے کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بکثرت اور بار بار نصیحت فرمائی ہے۔ آپ کے ملفوظات میں بھی اور کتب میں بھی، عام تحریرات میں بھی یہ بات کثرت سے ملتی ہے کہ موت سے سبق سیکھو اور ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھو کہ تم نے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نظم، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو خدا کے سامنے، فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، یہی مفہوم پیش کر رہی ہے، یہی توجہ دلا رہی ہے کہ اپنے مرنے کی تیاری رکھو۔ نوجوان بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لمبی زندگی بڑی ہوئی ہے، بڑا وقت ہے، کچھ دیر دنیا کے عیش کر لیں، بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن موت کی تو خبر ہی کوئی نہیں، اس کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہے خدا جس کو چاہے بلا لے۔ اس لیے انا للہ کے پیغام سمجھنے کے ساتھ اس دعا کی طرف بھی انسان کی توجہ ہوتی ہے، ربنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے اللہ ہم غفلت کی حالت میں بہت سا وقت گزار چکے، اور بھی ایسی حالتیں ہم پر آ سکتی ہیں جبکہ ہم تیرے ہوتے ہوئے غیر کے ہو جائیں، لیکن ہماری یہ التجا ہے کہ ہمیں بلانا نہ جب تک ہم تیرے نہ ہو چکے ہوں۔ توفنا مع الابرار کا یہی مطلب ہے کہ ابرار کے ساتھ شمار کرنا، اور ابرار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی نیکیاں ان کی کمزوریوں پر غالب آ چکی ہوں۔ جب وہ مریں تو خدا کے حضور نیکوں میں شمار ہوں۔ بس یہ دعائیں بھی اپنے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص موت سے باخبر رہے اسے زندگی میں ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، اور انا للہ کے پیغام کو سمجھنے کے نتیجے میں ایک انسان عالم بقا میں داخل ہو جاتا ہے۔ انا للہ کا پیغام آپ کو موت سے ڈراتا نہیں بلکہ موت کے خوف کو مار دیتا ہے۔ اگر پوری طرح آپ اس پیغام کو سمجھ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ خدا کے ہیں، خدا کے ساتھ رہ رہے ہیں، خدا کے ساتھ رہیں گے اور اسی کی طرف واپس جائیں گے۔ یہ جو خدا تعالیٰ کے قرب کا دائمی احساس ہے اور اس کا ہو رہنے کا احساس ہے، یہ پیغام جو آپ کو ملتا ہے کہ تم اس کے ہو تو اس کے بن کر دکھاؤ، یہ ایک ایسا زندگی بخش پیغام ہے جو انسان کو عالم بقا میں لے جاتا ہے۔ موت کی دہلیز اس کی پہلی اور دوسری زندگی میں کوئی فرق نہیں کرتی، بلکہ ایک قدم اٹھانے والی بات ہے۔ ایک قدم یہاں سے اٹھا دوسری طرف چلا گیا، لیکن یہ لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ بس انا للہ کے پیغام میں بقا کا پیغام ہے۔ میں نے اپنی بچیوں کو ان کی والدہ کی وفات پر جو باتیں سمجھائیں ان میں ایک یہ بات بھی تھی کہ میں نے بہت غور کیا ہے، مجھے تو موت کا کوئی خوف ڈر نہیں ہے، خدا کے حضور پیشی کا ڈر ہے، لیکن موت کا ڈر کوئی نہیں۔ میرے لیے تو بالکل معمولی حیثیت ہے، کوئی جس طرح آج آئے کل آئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف اگر فکر ہوتی ہے تو ان لوگوں کے غم کی جو پیچھے رہ جائیں گے، اس کے سوا مجھے موت کے تصور میں کوئی بھی اجنبیت دکھائی نہیں دیتی، کوئی بھی ایسی تکلیف دہ بات نہیں ہے جس کے نتیجے میں بے چین ہوں۔ اور یہ جو پیغام مجھے ملا ہے یہ انا للہ کے نتیجے میں ملا ہے۔ اس پر جب میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ ہم جس کے ہیں ابھی کل جب اس کی طرف لوٹیں گے اس وقت اس کے نہیں ہوں گے، اس لیے لوٹیں گے کہ اس کے ہیں۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے، اس کی طرف لوٹ کر اس کے نہیں ہوں گے بلکہ ہیں اس لیے لوٹیں گے، اور اگر اس کے ہیں اور اس کے باوجود اس کے نہ رہے ہوں تو پھر خوف کا مقام ہے، پھر بہت ہی دردناک اور تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔
جہاں تک لوٹنے کا تعلق ہے اس انجام کو تو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، جو چاہے کر لے، بڑے سے بڑا آدمی بھی آخر جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی جائے گا، بوڑھا بچہ، ہر ایک نے وہاں آخر ضرور جانا ہے۔ بڑے بڑے اطباء جن امراض کے ماہر ہوتے ہیں، بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی تقدیر ان کو دکھاتی ہے کہ اصل غلبہ میرا ہی ہے، اور انہی مرضوں سے مرتے ہیں جن مرضوں کی شفا میں وہ شہرت پا چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ تھے جو دل کی بیماری سے گئے، ان کا علم ان کے کام نہیں آ سکا۔ بس شفا کا علم بھی اور دعا بھی، یہ دونوں چیزیں موت کے سامنے عاجز آ جاتی ہیں۔ اور انا للہ نے جو جس قوت کے ساتھ اس مضمون کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کا اس سے تعلق ہے، کبھی موت کے وقت انا للہ پڑھا جاتا ہے۔ خدا کا ہونا ایک غالب کی حقیقت ہے اور ایک دائمی حقیقت ہے، اس کی ملکیت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں، اور موت کا ملکیت سے تعلق ہے، کیونکہ جس کی اصل ملکیت ہے وہ بالآخر نمایاں ہو کر اس کی دکھائی دے گی، اور سب دھوکے بیچ کے اڑ جائیں گے جس میں انسان اپنے آپ کو مالک سمجھتا رہا، خواہ عارضی طور پر خواہ مستقل طور پر، سب ملکیتیں فنا ہو جائیں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ قرآن کریم نے مالک یوم الدین کی ہی تعریف فرمائی ہے، وما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ یوم دین کیا چیز ہے؟ جب ہم مالک یوم دین کہتے ہیں تو خدا فرماتا ہے کبھی سوچا بھی ہے کہ یوم دین ہوتا کیا ہے؟ کیسے تمہیں سمجھائیں کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی ذات نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے کسی چیز کی مالک ہوگی، کوئی جان نہ کسی جان کی مالک ہوگی، نہ کسی اور جان کی امین ہوگی، نہ اپنی مالک ہوگی، نہ اپنے لیے کچھ امانت اپنے پاس رکھتی ہوگی، سب کچھ خدا کی طرف لوٹ جائے گا۔ صرف ایک مالک رہے گا اور وہ خدا کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں رہے گا۔ تو جب ملکیتیں ساری فنا ہو جانے والی ہیں، اسی کا نام موت ہے، یعنی غیر اللہ کی ملکیت کی ذات میں موت شامل ہے، کیونکہ وہ ملکیت دائمی ہو نہیں سکتی، اس لیے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں مل سکتی۔ خدا کی طرف لوٹنے کا مطلب اس کی ملکیت کا اس کا ادراک کروانا ہے، یہ بتانا ہے کہ مالک حقیقی وہی ہے، اس لیے تم اس کی طرف لوٹو گے۔ اور اگر وہ ملکیت چوری کر چکے ہیں، آپ مالک نہ ہوتے ہوئے اس کا غلط استعمال کر بیٹھے ہوں، اور لوگوں کے مالک بن چکے ہوں اور ناجائز ان پر قبضے کیے ہوئے ہوں، ان کی عزتیں، ان کی جانیں، ان کے اموال، ان کی خوشیاں آپ کے ہاتھ میں محفوظ نہ ہوں، اور ناجائز آپ نے ان پر تصرف کر لیے ہوں، تو پھر جب مالک کی حقیقی کے سامنے پیش ہوں گے تو یقیناً جواب دے گا۔ بس انا للہ کے اندر بڑے گہرے، بڑے تفصیلی زندگی کے پیغام ہیں، اور ہر موت مومن کو یہ زندگی بخش جان پہ لا کے جاتی ہے۔ جب وہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ اس کا آب بقا ہے جسے وہ پیتا ہے۔ لیکن عجیب طرح لوگ پیتے ہیں کہ یہ آب بقا ان کو ہضم نہیں ہوتا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا پی رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ اس کے لیے، اس مرنے والے کے لیے زہر کا پیالہ تھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو گیا اور ختم ہو گیا، بس اس سے آگے کچھ نہیں، میں باقی ہوں۔ بالکل الٹ بات ہے۔ پیغام تو یہ تھا کہ تم باقی نہیں رہو گے، اور عارضی طور پر کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ یہ جانے والا اس بات کو یقینی بنا کر جا رہا ہے کہ تم بھی نہیں رہو گے، اور لازماً تم نے اپنے خدا کی طرف جانا ہے۔ بس اتنی قطعی حقیقت کو بھلا دینا اور اپنی زندگی کو غفلت کی حالت میں بسر کرنا اور ظلم کی حالت میں بسر کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے گی
اپنے حال پر غور کریں، اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں، تو آپ کو اپنی ذات میں سے ہی، اپنی ہر ناکامی میں سے مرادیں مل جائیں گی۔ اگر اس کے برعکس غیروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کی عادت ڈالی اور دوسروں میں ظلم تلاش کیے اور اپنے ظلم سے غافل رہے، تو پھر آپ کا ہر قدم موت کی طرف اٹھ رہا ہے، غیر اللہ کی طرف اٹھ رہا ہے، آپ خدا کے نہیں رہے اور خدا کے نہیں ہو رہے۔ اس ظلم کی حالت میں جان نہ دیں۔ خدا کرے کہ ہم میں سے ہر مرنے والا ایسی حالت میں جان دے رہا ہو کہ اس پر راضیۃ مرضیہ کی آیت صادق آ رہی ہو، وہ راضی حالت میں خدا کے حضور حاضر ہو رہا ہو اور خدا کی رضا پا کر خدا کے حضور حاضر ہو رہا ہو۔